السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ام حاضر کریشن چینل. میں ام حاضر. آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم پر بھیجا تھا جو کہ جنسی بے راہ روی کا شکار تھی، اور وہ ایسے جرم کا ارتکاب کر رہے تھے جو کہ اس سے پہلے کسی اور قوم نے نہیں کیا تھا، یعنی مرد کا مرد سے جنسی تعلق قائم کرنا. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوط اللہ کے ایک پیغمبر اور رسول تھے جن کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے. اسلامی روایات کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام ہرن تھے، بیٹے تھے اور اپنی جوانی اوٹ شہر میں گزاری. حضرت لوط علیہ السلام جو بائبل میں پروفٹ لوط کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہیں ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پالا. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے چچا کے پیغام پر پورا یقین کیا اور ان کا دل سے ساتھ دیا، جبکہ باقی لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. بعد میں وہ بھی اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنعان کی طرف ہجرت کر گئے. جب دونوں فلسطین جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انہیں سودوم اور گمورہ کے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا. انہیں توحید کا پیغام دینے کا حکم دیا گیا. سودوم ایک ترقی یافتہ شہر تھا، لیکن اس شہر کے لوگ بہت ہی برے اور فسق و فجور میں مبتلا تھے. یہ لوگ مسافروں کو لوٹ لیتے، انہیں قتل کر دیتے، اور سب سے بڑا گناہ جو انہوں نے شروع کیا تھا، ہم جنس پرستی، وہ دنیا میں سب سے پہلے مرتبہ اسی قوم نے کیا. لوط علیہ السلام کا تعلق سودوم کے لوگوں سے نسلی طور پر نہیں تھا. قرآن ان لوگوں کو لوط کے اخوان یعنی بھائی کہتا ہے، جیسے یہ بائبل میں بھی ہے. قرآن کے مطابق بھی سودوم کے لوگوں نے لوط علیہ السلام کا پیغام رد کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان شہروں کو تباہ کر دیا. اسلام میں اس قصے کو اکثر ہم جنس پرستی کے خلاف ایک سبق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کے اور گناہ تھے، جیسے کہ ڈاکہ زنی، مسافروں سے نفرت اور بہت سی برائیاں بھی اس عذاب کا سبب بنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جو شاید سیرین زبان کے لفظ اثر سے نکلا ہے. ہبرو زبان کے مطابق ان کا نام تیرا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل، جو دونوں پیغمبر بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے شیم سے ملتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بار بار اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا ایماندار پیغمبر ہوں. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. انہوں نے انہیں سمجھایا، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے؟ تم تو حد سے زیادہ بڑھ چکے ہو. لیکن قوم نے انکار کیا اور لوط علیہ السلام کو دھمکی دی، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے. حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب مجھے فاسق لوگوں کے خلاف مدد فرما. قرآن کے مطابق اللہ نے 3 فرشتے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا. جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے، سلام ہو آپ پر. ابراہیم نے کہا، ہم آپ سے گھبرا رہے ہیں. ان کی گھبراہٹ کا سبب یہ تھا کہ ان کے مہمانوں نے اس دعوت میں کچھ نہ کھایا جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے تیار کی تھی، ایک موٹا چربی والا بچڑا. پھر فرشتوں نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں جو بہت علم والا ہوگا. یہاں بیٹے سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم حیران ہو گئے. انہوں نے کہا، کیا تم مجھے ایسے وقت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا چھو چکا ہے؟ آخر کون سی خوشخبری دے رہے ہو تم؟ فرشتوں نے جواب دیا، ہم تمہیں سچائی کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں، تم مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو. جب ابراہیم علیہ السلام کا جوش اور حیرانی ٹھنڈی ہوئی تو انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں. جب انہوں نے لوط علیہ السلام کے شہر کی حالت کا ذکر کیا تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے. فرشتوں نے کہا،
ہم ایک مجرم قوم کے پاس بھیجے گئے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کے لوگوں کے پاس۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوط کے گھر والوں کو عذاب سے بچا لیا جائے گا، سوائے ان کی بیوی کے، جس کے لیے ہم نے تقدیر لکھ دی ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ لوط علیہ السلام کے شہر کے لوگ حد سے زیادہ بدکار تھے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ وہ مردوں کے پاس شہوت سے نہ جائیں، بلکہ اللہ نے جو عورتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان سے حلال رشتے جوڑیں۔ لیکن لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور دھمکی دی کہ انہیں شہر سے نکال دیا جائے گا۔ جب لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ان لوگوں کے اعمال کا نتیجہ نہ بھگتنا پڑے، پھر فرشتے جو کہ خوبصورت جوان مردوں کی شکل میں تھے سودوم کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی جو مومنہ تھی نے ان خوبصورت مردوں کو شہر میں داخل ہوتے دیکھا تو گھبرا کر اپنے والد کے پاس بھاگی اور انہیں 3 مردوں کے بارے میں اطلاع کی۔ حضرت لوط علیہ السلام فوراً ان مردوں کے پاس گئے اور انہیں شہر میں خوش آمدید کہا۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر شہر کے لوگوں نے ان جوان مردوں کو دیکھ لیا تو وہ ان پر حملہ کر دیں گے، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ کسی طرح ان مردوں کو شہر چھوڑنے پر راضی کر لوں تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے، مگر حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے انہیں چپکے سے اپنے گھر لے آئے تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے۔ تم لوگ تو مجھے انجان لگتے ہو۔ لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ شہر کے برے لوگ ان مہمانوں کو دیکھ لیں گے، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافر تھی نے ان مردوں کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔ اس نے فوراً شہر کے بدکار مردوں کو جا کر خبر دی کہ لوط کے گھر میں 3 خوبصورت نوجوان مرد موجود ہیں۔ یہ سن کر شہر کے مرد بہت خوش ہوئے اور دھیرے دھیرے لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہونے لگے۔ پھر انہوں نے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کر دیا اور ان سے مہمانوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، میرے مہمانوں کے بارے میں میری بے عزتی نہ کرو، یہ میری بیٹیاں یعنی قوم کی لڑکیاں تمہارے لیے حلال ہیں اگر تم سچ میں چاہتے ہو۔ لیکن انہوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ تب فرشتے نے کہا، لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس پر یہ لوگ شک کرتے رہے، اور ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً ہم سچ بولتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تم رات میں اپنے لوگوں کے ساتھ نکل جاؤ، لیکن کوئی بھی پیچھے نہ دیکھے، تمہاری بیوی عذاب میں شامل ہوگی۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے کسی حصے میں نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ انہیں حفاظت ملے، جیسے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لشکر کے پیچھے چلتے تھے تاکہ کمزور لوگوں کی مدد کر سکیں، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یعنی جب تم عذاب میں چلاتے ہوئے لوگوں کی آواز سنو تو ان کی طرف نہ دیکھو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور تم اس جگہ کی طرف روانہ ہو جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ہمیں لوط علیہ السلام کو یہ فیصلہ پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ لوگ صبح کے وقت بالکل مٹا دیے جائیں گے۔ لوط علیہ السلام نے رات کے وقت اپنے ایمان والے لوگوں کے ساتھ ہجرت کی۔ صبح ہوتے ہی اللہ کا حکم نازل ہوا تو انہیں سیاح بہت تیز چیخ نے پکڑ لیا۔ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شہر کو الٹا کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی۔ صبح کے وقت ایک تیز چیخ سے زمین کا کانپ اٹھنا اور پورا شہر ہل گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو اپنے پروں پر اٹھایا، الٹا کیا اور زمین پر دے مارا۔ اوپر سے اللہ نے پتھر السجیل برسائے، ہر پتھر پر کسی نافرمان کا نام لکھا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو دیکھتے ہیں، چاہے آنکھوں سے یا عقل اور دل سے۔
ابن عباس اور قتادہ کے مطابق یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں، اور یقیناً یہ شہر سدوم ایک راستے پر ہے، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اس جگہ کو ڈیڈ سی، بحر مائیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا تم لوگ ان کے اوپر سے گزرتے ہو صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی، کیا تم نہیں سوچتے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ شہر چھوڑ دیا، ان کی بیوی عذاب میں تباہ ہو گئی۔ بعد میں لوط علیہ السلام واپس اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور دونوں نے مل کر اللہ کا پیغام پھیلانا جاری رکھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ آتا ہے۔ ان کا قصہ عام طور پر حضرت نوح، ہود، صالح اور شعیب کے قصوں کے ساتھ آتا ہے۔ ایک جگہ اللہ لوط علیہ السلام کا ذکر اسماعیل، الیسع یعنی الیشع اور یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، جنہیں اللہ نے تمام دنیا والوں پر فضیلت دی۔ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر فلسطین کے شہر بنی نعیم میں ہے۔ یہ قبر ایک پرانی مسجد کے اندر موجود ہے، جہاں ایک صحن اور مینار بھی ہیں۔ مسجد کا شمالی گیٹ بازنطینی ایرا کے پتھروں سے بنا ہے، شاید وہاں پہلے ایک گرجا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کی قبر ایک پہاڑی پر ہے۔ بنی نعیم کے جنوب مشرق میں ایک مقام ہے جسے مقام النبی یقین کہتے ہیں، جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط نے دعا کی تھی اور وہاں ان کے پاؤں کے نشان اب تک ایک پتھر پر موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو، اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے؟ پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ وہ بولے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، البتہ لوط کے گھر والے اس سے مستثنی ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں اور یقین رکھیے کہ ہم سچے ہیں، لہٰذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح ہم نے لوط تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا، صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ اور شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوط کے پاس آ پہنچے۔ لوط نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ کہنے لگے کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہاں کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر رکھا تھا؟ لوط نے کہا اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں تمہارے پاس موجود ہی ہیں۔ اے پیغمبر، تمہاری زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے، چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس زمین کو تہوبالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں،
لائک کریں، شیئر کریں اور مزید بہترین اسلامی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں۔